یہ مختصر زندگی مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، مالک کی چوکھٹ پہ لے آؤ۔ کہا مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ آپ تبلیغ کا کام جاری رکھیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دن فرمایا کہ یہ بات اثر انداز ہوگی۔ روزانہ میں آپ کو کہتا ہوں 2 رکوع قرآن مجید کے اپنی زندگی میں شامل کرو۔ صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرو، اور اگر ہو سکے تو راتوں کی تنہائیوں میں کبھی قرآن پڑھا کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں خبر میں نے سنی، تو میاں آپ نے کیسے سنی؟ کہا رات نیند نہیں آ رہی تھی، میں چینل کھول کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کاش نیند نہیں آ رہی تھی، قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ رونا چاہتے بھی ہو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی ہیں۔ تو کتاب اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اور روزانہ 2 رکوع قرآن مجید کے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ اپنی صبح کا آغاز کلام اللہ کی تلاوت سے کرو۔ فرمایا گیا اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ رب سے مخاطبہ ہے۔ تو فرمایا فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی، ان قریب محبوب تیری نصیحت کو لوگ مانیں گے۔ کون؟ جن کے سینے میں خشیت ہے، جن کے سینے میں اللہ کا ڈر ہے، وہ تیری باتوں کو روح میں اتاریں گے۔ اللہ اکبر۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، لیکن دور کون رہے گا؟ یہ شقی القلب ہے، جو بدبخت ہے، وہ تیری بات نہیں سنے گا۔ تو کیا وہ نہیں سنے گا تو نہ سنے؟ نہیں، بلکہ فرمایا وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اللہ فرماتا ہم اس کو بڑی آگ میں ڈالیں گے۔ جس آگ کو میرے حضور بھی بڑی کہیں، میرا رب بھی بڑی کہے، وہ کتنی بڑی ہوگی؟ کہا پھر اس بڑی آگ میں ڈالیں گے، تو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ جلس جائے گا؟ کہا نہیں، ثم لا يموت فيها، پھر وہ اس آگ میں مرے گا نہیں۔ چونکہ اچھا آگ میں مرے گا نہیں تو پھر جیے گا؟ کہا ولا یحییٰ، جیے گا بھی نہیں۔ ایسی حالت ہوگی کہ نہ موت آئے گی، چونکہ موت آئے تو جان چھوٹ جائے، موت بھی نہیں آئے گی، زندگی بھی نہیں ہوگی۔ دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، نیچے اور اوپر بھی آگ ہی آگ۔ اور یہ آگ تو جلاتی ہے، خشک کرتی ہے، وہ آگ چپک جائے گی بدن سے، جس طرح تار پر یہ لوک چپک جاتی ہے، وہ بدن سے چپک جائے گی۔ اور یہ سخت اور بڑی آگ ہوگی۔ حضور نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو انہوں نے عرض کی اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، باقی سارا بدن اس کا آگ میں نہیں ہوگا۔ جو سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا اس کے پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا۔ یغلی منہما دماغہ، اس کی حدت، شدت اور گرمی، حرارت اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو کہا الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ثم لا یموت فیہا، پھر اس وہ آگ میں مرے گا نہیں، تو پھر جیے گا؟ کہا ولا یحییٰ، جیے گا بھی نہیں، نہ موت نہ زندگی۔ اے عجیب کشمکش ہوگی جو اس کو سہنا پڑے گی۔ یہ تو اس کی سزا ہے جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے اور اس کے حکموں سے منہ پھیرتا ہے۔ اب ٹھنڈی ہوا کی جھونکے بھی دیکھیے۔ قد افلح من تزکا، کہا ایک وہ ہے جس نے من کو ستھرا کیا، جس نے باطن کی صفائی کی، وہ فلاح پا گیا۔ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کا وظیفہ پڑھا۔ فصلی، اور نماز 5 گانا کا اس نے اہتمام کیا۔ یہ وہ خوش نصیب ہوگا کہ جو فلاح پانے والا ہے، کامیابی اور کامرانی کے راہ پہ چلنے والا ہے، ذکر کی دھونی رما کر کے زندگی میں چراغاں کرتا ہے اور زندگی میں خوشبوئیں بکھیرتا ہے، یہ کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ بل توثرون الحیات الدنیا، پھر حضرت انسان کی جو خصلت تھی اس کو بیان فرمایا، تم تو جیتی دنیا کے پیچھے ہی بھاگو گے۔ یہ جہاں تمہیں میٹھا لگتا ہے، اس کی شیرینیاں تمہیں بھا جاتی ہیں، یہ سب کو جاننے کے باوجود بھی یہ دنیا مختصر ہے، آخرت
दायमी है, लेकिन तुम भागोगे इस दुनिया के पीछे। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी है। ये सारी जिंदगी जो हम गुजारते हैं कितनी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल लगा लीजिए, 100 साल की सारी जिंदगी। और आखिरत का यौम हशर कुरान बताता है महशर का एक दिन 50,000 साल का होगा। 50 साल का नहीं, 100 साल का नहीं, 50,000 साल का एक दिन। और फिर ना खत्म होने वाली जिंदगी, मेंढे की शक्ल में मौत को भी ज़बह कर दिया जाएगा और फिर जिंदगी का खात्मा नहीं होगा। अगर अजाबों में फंस गया तो फंसा है, जन्नत की बहारें हैं तो नसीब हैं। तो ये मुख्तसर जिंदगी 50, 60, 70 साल की, जिसमें तीसरा हिस्सा सो के काटना होता है, कुछ दुखों में, कुछ धक्कों में, कुछ वाशरूम में, कुछ तकलीफों में, कुछ बीमारियों में, लगा लीजिए आप 100 साल भी जिंदगी, लेकिन आखिरत का सिर्फ एक दिन 50,000 साल का। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। फिर कहा इन्न हाज़ा लफिस सुहुफिल ऊला। ये सिर्फ कुरान ने नहीं बताया, बल्कि पिछली किताबों के अंदर भी हमने ये सब कुछ सारी कौमों को बताया। वो भी डूबे, कहीं तुम ना डूब जाना, उनको भी बताया। सुहुफ इब्राहीम व मूसा, हजरत इब्राहीम और हजरत मूसा पे जो सहीफे नाजिल हुए, उनमें ये सब कुछ हमने बता दिया। आओ अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल की चौखट पे ले आओ। आज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक नोखड़े टुकड़े नहीं, टुर पवें ते फासले मुक जांदे, कर बैठियां फासले मुकने नहीं।